ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حسن اور حسین اوپر تلے کے بھائی تھے۔ دونوں کی پیدائش 1 سال کے اندر ہوئی تھی۔ مشکل سے دونوں میں سال بھر کا فرق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بہت پیار کرتے تھے۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے نواسوں کو بیٹوں کی طرح پالا۔ ان بچوں کو دیکھ کر وہ بس اپنے نواسوں کے نانا بن جاتے تھے۔ یہ سادگی ہی ان کی عظمت کی نشانی تھی۔ ان کی محبت میں ایسی شدت تھی کہ بچوں کو دیکھے بغیر چین نہ پڑتا۔ صبح اپنے گھر سے نکل کر سیدھے بیٹی کے گھر جاتے، بچوں کی خیریت پوچھتے، رات کو روئے تو نہیں، آرام سے سوئے؟ جی ہاں، سب خیریت رہی بابا، آپ خواہ مخواہ ان بچوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ بیٹی ہنس کر جواب دیتی، تب انہیں اطمینان ہو جاتا اور وہ مسجد تشریف لے جاتے۔ واپسی میں پھر بچوں کو دیکھنے جاتے، تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیلتے، پھر گھر جاتے۔ کہیں سفر کو جاتے تو سب سے آخر میں بچوں سے رخصت ہوتے اور لوٹ کر سیدھے بچوں کے پاس جاتے۔ جب بچے ذرا بڑے ہو گئے تو انہیں اپنے ساتھ مسجد لے جاتے، وہاں بچے کھیلا کرتے، نماز پڑھتے وقت کندھوں پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ فرما رہے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آئے تو ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خطبہ چھوڑ کر نانا نے لپک کر اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، انہیں بہلایا۔ جب چپ ہو گئے تو پھر خطبہ جاری کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ہی بچوں سے پیار تھا۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو بے چین ہو جاتے۔ بچے جو دنیا کا مستقبل ہیں، حسن اور حسین کو نانا اور والدین کی محبت برابر ملتی تھی۔ پھر بھی بچوں میں کبھی ضد ہو جاتی اور بحث چل نکلتی۔ ایک دن دونوں نے تختیاں لکھیں اور نانا سے پوچھا کہ بتائیے کس کی لکھائی زیادہ خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہہ دیا، جاؤ اپنے بابا سے پوچھو، وہ تو بہت خوش خط ہیں۔ بچے باپ کے پاس گئے۔ بابا نے کہہ دیا، بھائی اپنی اماں سے پوچھو، وہ بتائیں گی۔ جب مقدمہ ماں کے سامنے پیش ہوا تو وہ تذبذب میں پڑ گئیں۔ دونوں کی لکھائی ٹھیک ہے۔ بچے ضد کرنے لگے، نہیں یہ بتائیے کہ زیادہ اچھی کس کی ہے۔ یہ فیصلہ ذرا مشکل ہے، مگر ٹھہرو، ایک کام کرو۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے گلے میں پڑا ہوا موتیوں کا ہار توڑ کر زمین پر بکھیر دیا۔ بس تم میں سے جو سب سے زیادہ موتی چن لے، اس کی لکھائی سب سے اچھی مانی جائے گی۔ بچے جلدی جلدی موتی چننے لگے۔ ایک موتی گرنے سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دونوں نے آدھا آدھا اٹھا لیا۔ جب موتی گنے گئے تو دونوں کے پاس برابر موتی نکلے۔ ایک کا آدھا ٹکڑا ایک کے پاس اور ایک کا آدھا دوسرے کے پاس۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم دونوں کی لکھائی ایک جیسی ہے۔ بچے قائل ہو گئے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور مشق کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرصت کے وقت عموماً بیٹی کے ہاں گزارا کرتے تھے۔ ایک دن چادر اوڑھے بیٹھے تھے کہ اتنے میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ادھر کسی کام سے آئیں۔ باپ کی گود اب صرف نواسوں کے لیے وقف ہو کر رہ گئی تھی۔ باپ پر پیار آنے لگا تو بولی، بابا ہمیں سردی لگ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آؤ ہماری چادر میں آ جاؤ۔ انہوں نے بیٹی کو چادر میں سمیٹ لیا اور وہ باپ کے شانے پر سر رکھ کر بیٹھ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو مسکرا کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردی تو ہمیں بھی لگ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آؤ تمہیں کس نے منع کیا، ہماری چادر میں بڑی وسعت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بھی چادر میں آ گئے۔ بچوں نے جو اپنی حق تلفی ہوتے دیکھی تو دوڑ کر وہ بھی گھس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے سرشار ہو کر سب کو اپنے قریب سمیٹ لیا اور مسکرا کر بولے، ہم سب ایک ہی تو ہیں، ہمارے راستے ایک ہیں، ہماری مشکلات ایک ہیں۔ راستہ بہت دشوار ہے، صحبتیں زیادہ ہیں۔ تم لوگ میرے ہو، میرے بعد میرے پیغام کے وارث ہو۔ تم اسے لے کر دنیا کے دلوں کو چھو لو گے۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوگی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور چاروں اپنی آنے والی ذمہ داریوں کے متعلق سوچنے لگے۔ بچپن ہی سے حسن اور حسین کو احساس تھا کہ وہ اور بچوں کی طرح کبھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ دنیا کی نظریں ان پر ہیں۔ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن سے وہ کبھی منہ نہیں موڑ سکتے، کچھ فرائض جن سے ہٹنا ممکن نہیں۔ بچے پھر بچے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہیں ذی ہوش بزرگوں کی گود نصیب ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے زندگی کی باریکیوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔
ایک دفعہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہرن کا بچہ تحفے میں پیش کیا۔ اس وقت حسین رضی اللہ عنہ کہیں ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے۔ نانا سے بچہ حسن رضی اللہ عنہ نے لے لیا۔ جب حسین رضی اللہ عنہ آئے تو ہرن کا بچہ بھائی کی گود میں دیکھ کر بسورنے لگا، ہمیں بھی دیجیے ایک ہرن کا بچہ۔ بابا نے سمجھایا، تم دونوں اسی ایک کے بچے کو اپنا سمجھو۔ نہیں، وہ تو بھائی کا ہے، وہ ہمیں چھونے بھی نہیں دیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ اوپری دل سے ہرن کا بچہ چھونے کی اجازت دی۔ حسین رضی اللہ عنہ کو تسلی نہ ہوئی اور آنسو نہ تھمے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی بچہ لیے چلی آ رہی ہے۔ لو حسین رضی اللہ عنہ، خدا نے تمہیں بھی ایک بچہ بھیج دیا، لو اب تو ہنس دو۔ نانا نے فرمایا۔ حسین رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور بچے کو پیار کرنے لگے۔ نانا نے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ دونوں بچے اسی ہرنی کے ہیں، یہ اس کی خوشبو سونگھتی ہوئی اسی کی تلاش میں آئی، یہ بچے اسے دے دو۔ بچے اداس ہو گئے۔ بچے نہیں دو گے تو تم اس ہرنی کو دکھ پہنچاؤ گے۔ سوچو اگر تمہیں کوئی تمہاری امی سے چھین لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ امی بہت روئیں گی، بچوں نے کہا۔ یہ ہرنی بھی اپنے بچوں سے جدا ہو کر بہت روئے گی۔ بچوں نے فوراً ہرنی کے بچے چھوڑ دیے۔ ہرنی ان کو لے کر بھاگی نہیں، وہیں دودھ پلانے لگی۔ پھر وہ وہیں دن رات رہنے لگی، بچے اس کے ساتھ کھیلا کرتے۔ رحم اور رواداری بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سیکھی۔ چھوٹی سی عمر سے بات کی گہرائی کو سمجھنے کی عادت پڑ گئی۔ ایک دفعہ مسجد میں دونوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے۔ دونوں پریشان ہو گئے۔ بڑے میاں غلط وضو کر رہے ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ نے چپکے سے کہا، مگر کسی کو غلطی کرتے دیکھنا اور کچھ نہ بولنا بھی تو غلط ہے۔ وہ تو انجانے میں غلطی کر رہے ہیں، گناہ ہم پر ہوگا۔ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب سوجی۔ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہا، آپ بزرگ ہیں، ذرا دیکھیے ہمارے وضو کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں؟ جب بچے وضو کرنے لگے تو بزرگوں کو معلوم ہوا وہ خود غلطی کر رہے تھے۔ بولے، بچوں تم ٹھیک وضو کر رہے تھے، میں ہی غلطی پر تھا۔ شکر ہے تم نے آگاہ کر دیا، ورنہ میں غلطی کیے جاتا۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا جب باپ کو دیکھتی کہ بہت لاڈ پیار کر رہے ہیں تو کہتی، بابا اتنا لاڈ نہ کیجیے، خراب عادتیں پکڑ لیں گے، خود سر اور نافرمان ہو جائیں گے، کہنا نہیں مانیں گے۔ جیسے چاہنے اور چاہے جانے کا فن آتا ہو، وہ انسان دنیا کے لیے رحمت لاتا ہے۔ حسن اور حسین کو نانا اور والدین کی طرف سے اتنی محبت ملی کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ گھر میں فاقے ہو جاتے، کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے، مگر ان کے دل محبت سے لبریز رہتے۔ دنیاوی چیزوں کی بے جا محبت ان کے دلوں میں پیدا ہی نہ ہو پائی، جو آگے چل کر ملک گیری کی ہوس کی صورت اختیار کر لیتی۔ انہوں نے غربت میں ہنسنا اور خوش رہنا سیکھا۔ ایک دن عید کے موقع پر لوگ ذوق بروق لباس پہنے عیدگاہ جا رہے تھے۔ حسن اور حسین کے کپڑے پرانے تھے اور جا بجا پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ آخر بچے تھے، رو پڑے۔ نانا بے قرار ہو گئے، پوچھا، کیوں روتے ہو؟ ہمارے کپڑے پرانے اور پیوند لگے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر باری باری بچوں کے لباس کے ہر پیوند کو چوما اور پھر پوچھا، ہمیں تمہارے پیوند بہت پیارے لگے کہ تمہارے باپ کی گاڑھی کمائی سے یہ کپڑے بنے ہیں، بولو اب تو یہ پیوند برے نہیں لگتے؟ بچوں کو ایسا لگا ہر پیوند ستارے کی طرح جگمگا اٹھا، کھلکھلا کر بچے ہنس پڑے۔ آپ کے لباس پر بھی تو پیوند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس پھٹا پرانا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روح داغدار نہ ہونے پائے۔ مگر پھر بچوں نے دیکھا کہ لوگ سواریوں پر جا رہے ہیں، ناکوں پر سوار ہیں، پھر ان کے منہ لٹک گئے۔ نانا نے پیار سے پوچھا، اب کیا بات ہوئی؟ تو بچوں نے کہا، سب اونٹوں پر سوار ہیں، ہم کیوں پیدل جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں پیدل جانے کی ضرورت نہیں، آؤ ہمارے کندھوں پر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے نواسوں کو کندھوں پر اٹھائے پیدل جاتے دیکھا تو سب سواریوں سے اتر پڑے اور اپنے بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ آج یہ بچے ہمارے کندھوں پر سوار ہیں، کل ان کے کندھوں پر دنیا کا بوجھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، پھر آگے سوجی بولے،
نانا جان ہمارے اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ہمارے بال پکڑ دو۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ہمارے بال پکڑ دو۔ تھوڑی دیر بعد نئی شکایت پیدا ہوئی، نانا جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بچوں۔ بچوں نے کہا دوسرے اونٹ تو بولتے ہیں۔ نانا جان فوراً اونٹ کی سی آواز نکالنے لگے۔ بچوں کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، بار بار جھک کر اپنے اونٹ کو چومتے۔ عجیب و غریب نظارہ تھا، لوگ بچوں کے ساتھ بچہ بنے کہکے لگا رہے تھے۔ ایک بزرگ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، پاس آ کر بچوں سے بولے بچوں تمہاری سواری تو لاجواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر جواب دیا، اور سوار بھی اپنا جواب نہیں رکھتے۔ شاید وہ جانتے تھے کہ ایک دن ان کی جان سے پیارے نواسوں کو بہت بڑی سخت آزمائش سے گزرنا پڑے گا، صرف اس جرم میں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس لیے وہ شروع ہی سے اپنی محبت کے ذریعے کچھ تلافی کرنا چاہتے تھے۔ ان نواسوں نے بھی اپنے نانا کی محبت کا اس شاندار طریقے سے احترام کیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ نانا ایک تھے اور نواسے دو۔ ایک چھوٹی سی بہن بھی اس کی محبت کی حصے دار بن گئی۔ نانا نے بچوں کے دل میں اس چھوٹی سی بہن زینب کی محبت بھر دی۔ دونوں بہن پر دل و جان سے فدا تھے۔ یہ ہنس مکھ حسین بچی سب ہی کو پیاری تھی۔ اب نانا کی گود میں ادھر ادھر حسن اور حسین اور بیچ میں ننھی زینب بیٹھنے لگی۔ کہانیاں قصے سنتے سنتے سو جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سن ہو جاتے، مگر وہ ساکت بیٹھے رہتے۔ بیٹی انہیں گود سے اٹھانے آتی تو اشارے سے منع کر دیتے، سونے دو، کچی نیند میں اٹھ گئے تو ہلکان ہو جائیں گے۔ محبت کی اتنی فراوانی کے بعد بچوں کو اتنی فرصت ہی کہاں تھی کہ وہ یہ سوچتے کہ گھر میں ہمیشہ کھانے کی قلت رہتی ہے۔ آدھے پیٹ کھا کے اٹھ جانا ہمیشہ کا دستور ہے۔ گھر میں کچھ اپنا نہیں، ہر شے پر دوسروں کا حق ہے۔ کبھی کوئی سائل دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جو جی چاہے لے جائے، کبھی انکار نہ ہوگا۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو بڑے سکھاتے ہیں۔ نانا اور باپ اگر پھٹے پرانے سے شرماتے تو بچوں کو بھی شرم آتی۔ اماں اگر دن رات مفلسی کا ماتم کرتی تو بچے سمجھتے کہ مفلسی ایک عذاب ہے۔ وہ تو اپنی مفلسی کو ایک طرح امتیاز سمجھنے لگے تھے۔ انہیں خدا نے وہ قناعت اور صبر دیا تھا جو سونے چاندی کا مرہون منت نہیں۔ فضا کہنے کو غلام تھیں، مگر اماں انہیں اپنے سے اچھے کپڑے پہناتی۔ ان کی چادر میں اماں کی چادر جتنے پیوند بھی نہیں تھے۔ اماں تو ادھر نئی چادر سر پر ڈالتی، ادھر کوئی حاجت مند منہ بسورتا نظر آ جاتا تو جھٹ اپنی چادر اسے دے کر وہی پرانی چادر اوڑھ لیتی، مگر کوئی پرواہ نہیں۔ ہر پیوند چاند تاروں کی طرح روشن ہے کہ ہر پیوند پر نانا کے بوسے کی مہر ہے۔ اماں فضا کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ ایک دن سارا کام فضا کرتی ہے تو دوسرے دن اماں۔ فضا بوڑھی اور بیمار ہے، اس لیے زیادہ کام اماں ہی کرتی ہے۔ فضا کا دم پھول جاتا ہے، اس لیے چکی ہمیشہ اماں ہی پیستی ہے۔ کبھی انہیں پسینے میں تر چکی پیستے دیکھ کر دونوں بچوں کو جوش آ جاتا، ساتھ جٹ جاتے، بجائے مدد دینے کے الٹی چکی پھنسا دیتے۔ تب اماں بہت ہنستی ہیں، خوشامد کرتی ہیں کہ خدارا جا کر کھیلو، میں باز آئی ایسی تمہاری مدد سے۔ تب وہ خاموش دور بیٹھ کر اماں کو جی بھر کر دیکھتے ہیں۔ ننھی زینب رضی اللہ عنہا ان کے گھٹنے پر پڑی دودھ پیا کرتی تھی۔ اماں کی رو پیلی پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح جگمگاتی ہیں۔ موتیوں جڑی اماں کتنی پیاری، کتنی کمسن اور نازک ہے۔ خدا جانے کیا کھا کر زندہ رہتی ہے۔ کبھی انہیں کسی نے پیٹ بھر شوق سے کھاتے نہیں دیکھا۔ اوروں کو کھلا کر ان کا پیٹ بھر جاتا تھا، اور بابا جان دن بھر کام کر کے اکثر خالی ہاتھ آ جاتے۔ ان کی آمدنی راستے میں لوگ ادھار مانگ لیتے ہیں جو کبھی واپس نہیں ملتی، یا کسی سائل کی خالی مٹھی بھر جاتی ہے۔ ماں کے منہ سے ایک لفظ شکایت کا نہیں نکلتا۔ وہ بھلا بابا کو کیسے ٹوکیں؟ خود اپنی یہ حالت ہے کہ سوکھی روٹی تیار ہوئی، سب دسترخوان پر بیٹھے کہ سائل نے صدا لگائی، سب کے روٹیوں کی طرف بڑھے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ بچوں نے دوڑ کر سب سے پہلے اپنے حصے کی روٹی فقیر کی جھولی میں ڈال دی۔ اماں ہنس دیتی ہیں، چکی جھاڑ کر پھر دو روٹیاں پکاتی ہیں۔ بابا شہد کی خالی بوتل دیر تک جھکائے رہتے ہیں، چند بوندیں روٹیوں پر ٹپکتی ہیں، اور پہلے ہی نوالے میں سحری کا احساس ہونے لگتا ہے۔
آدھے سے زیادہ پیٹ تو پانی ہی سے بھر جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پانی سے بڑا پیار ہے۔ کتنا پانی پیتے ہیں، کس پیار سے مزے لے لے کر پیتے ہیں، جی ہی نہیں بھرتا منہ میں گھونٹ لیتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے اس کا مزہ لیتے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ان کا ہاتھ پانی کے بادیے کی طرف بڑھتا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ ان کی اس عادت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ اگر دنیا کا سارا پانی چڑیاں پی جائیں تو تم کیا کرو گے؟ وہ حسین رضی اللہ عنہ کو چھیڑتے ہیں۔ تب حسین رضی اللہ عنہ سہم کر پانی کے بادیے میں جھانکتے ہیں اور دیوار پر بیٹھی پیاسی چڑیا کو دیکھتے ہیں۔ کٹورا اس کے سامنے رکھ کر خود ذرا دور چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چڑیا سہمی سہمی آتی ہے، بڑی ہوشیاری سے پانی میں چونچ ڈبو کر گھونٹ بھرتی ہے، پھر ہوا میں چونچ اوپر اٹھا کر گٹ گٹ پی جاتی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ اس کی کانپتی ہوئی گردن دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں تراوٹ کی پریاں ناچ اٹھتی ہیں۔ چڑیا کے حلق میں اترتا پانی حسین رضی اللہ عنہ کے دل و دماغ کو سیراب کرتا